فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. معزز حاضرین، خواتین، مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ جب ہم پروگراموں میں جاتے ہیں تو عام طور پر قرات اور نظم مدارس کے طلباء، علماء وغیرہ پیش کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں دو نوجوان آئے اور آ کر قرآن کی تلاوت کیے اور بہترین نظم بھی پیش کیے. یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے. معزز حاضرین، دیکھیں، اسلام جہاں ہمیں عبادتوں کا حکم دیتا ہے، وہیں پر ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام میں جہاں نماز روزے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر اپنے معاملات جیسے قرض ہے، امانت ہے، وعدہ ہے، اور دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے، اور خرید و فروخت کے مسائل، معاملات کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے. اور ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ جس طرح اپنی عبادتوں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح اپنے معاملات کو بھی بہتر بناؤ. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اے لوگو، تم احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کہتے ہیں عربی زبان میں، دیکھیں، کسی کو اس کا حق دینا یہ انصاف ہے. اس کے حق سے بڑھ کر دینا، اس کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ بہتر تعامل کرنا، اچھا معاملہ کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب پیش آتے ہو، معاملہ کرتے ہو، تو ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی بہتر معاملہ کرو. انہی معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے قرض. اسی کے بارے میں میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کروں گا. عام طور پر ہمارے ماحول میں قرض کے حوالے سے بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں. غلط طریقے کے قرض ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. اسلام قرض کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرض کے حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے، قرض ایک بنیادی ضرورت ہے. کسی نہ کسی مجبوری پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ، کسی نہ کسی وقت پہ انسان کو قرض لینا ہوتا ہے اور قرض دینا ہوتا ہے، قرض معاملہ کرنا ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں قرض کی اہمیت ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی جو آیت ہے، جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، وہ قرض کے متعلق ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں قرض کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، ہماری زندگی میں قرض کتنا زیادہ اہم اور ضروری بن چکا ہے. معزز حاضرین، ویسے قرض لینا کوئی اچھا کام نہیں، قرض معاملہ کرنا کوئی اچھا کام اور اچھی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر نماز میں اور ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ، میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کسی صحابی نے پوچھا: اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ قرض سے اتنا زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، اس لیے کہ جب انسان مقروض ہوتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کہتا ہے کہ 1 مہینے بعد دوں گا لیکن نہیں دیتا، جھوٹ ہو گیا، وعدہ خلافی ہو گئی، کہتا ہے آج دوں گا کل دوں گا، اس طرح ٹال مٹول کرتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور وعدہ خلافی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ منافق جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھتے ہیں تو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن قرض لینا جائز بھی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، قرض لینے سے کوئی گنہگار نہیں بنتا۔ امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو چکا ہے کہ قرض لینا بوقت ضرورت ہمارے لیے جائز ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی موقعوں پہ قرض لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا من شعیر۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا لباس، جنگ میں پہننے والا لباس آپ ایک یہودی کے پاس رکھ کر 30 صاع اناج یعنی جو کو لے کر، جو کو قرض لی اور گروی میں رکھے اپنا جنگ کا لباس۔ تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یا ہم یہ مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ قرض لینا بوقت ضرورت جائز ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو ٹھکانا یا کسی کے ساتھ کچھ ناانصافی کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله۔ دیکھیے حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کے مال اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا، بعد میں واپس کر دے گا، عد اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے، یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے اعانہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے قرض ادا کرنے میں، پیسہ واپس لوٹانے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، آسانی میسر کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے اس نیت سے قرض لیتا ہے، یرید اتلافہا، لیتے وقت ہی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں دے گا، دھوکہ دے گا، ٹھکائے گا، ارے دیکھیں گے بعد میں کیا ہوگا، پہلے لے لیں گے، اس نیت سے لیتا ہے، اتلفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ قرض لیا کرتے ہیں، قرض مانگا کرتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں لوٹاتے، کبھی اس سے قرض لیے، کبھی اس سے قرض لیے، کبھی اس سے قرض لیے، لیکن کسی کو لوگ نہیں لوٹاتے۔ یہ لوگ ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کی زندگی ایسے ہی کٹ جاتی ہے، ان کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ترقی نہیں دیتا، کبھی پوری زندگی ان کی ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور سارے لوگوں کے سامنے وہ بدنام ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بڑی سخت ضرورت میں بھی ان کو کوئی قرض دینے والا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہم جب کسی سے قرض لیں تو واپس دینے کی نیت سے، ادا کرنے کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ قرض لیں۔ غلط نیت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ٹھکائیں گے، اس کو دھوکہ دیں گے، اس کو پریشان کریں گے، یہ نیت نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 دوست رہا کرتے تھے، بہت گہرے دوست تھے۔ ان میں سے ایک دوست کو
ایک مرتبہ سفر میں جانے کی ضرورت پیش آئی اور سفر میں جانے کے لیے اس کو 10,000 دینار چاہیے تھا. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, سونے کا کوائن ہوتا ہے. 10,000 سونے کے سکے چاہیے تھے اس کو. وہ اپنے ساتھی سے قرض مانگتا ہے تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ میں آپ کو قرض دوں گا لیکن کوئی گواہ تو لاؤ. تو یہ قرض مانگنے والا آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے پیش کرتا ہوں اور اللہ کی گواہی میں تم سے قرض مانگتا ہوں, آپ مجھے قرض دے دو. وہ شخص راضی ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے کم سے کم کوئی وکیل تو ضامن اور شورٹی کے طور پر کسی کو تو پیش کرو. تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں, اللہ کو شورٹی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, یعنی مطلب اللہ کے بھروسے پہ مجھے دیجیے. تو وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے اور اس کی بات پر 10,000 دینار اس کو دے دیتا ہے. وہ شخص وہ رقم لے کر سفر میں نکل جاتا ہے, اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد جو وقت دیا تھا اس وقت پر واپس ادا کرنے کی نیت سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے. سمندر کے کنارے آتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی سواری مل جائے گی, کوئی کشتی مل جائے گی, نکل جائے گا اور اپنے ساتھی کو وقت پہ قرض لوٹائے گا. لیکن کیا دیکھتا ہے کہ دور دور تک کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی, کوئی سواری مل ہی نہیں ہے اس کو. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, کیا کرے گا. تو بارگاہ خداوندی میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ مجھے ضرورت تھی پیسوں کی, میں نے میرے ساتھی سے قرض مانگا, اس نے گواہ مانگا تو میں نے تجھے گواہ بنایا, اس نے ضمانت مانگی تو میں نے تجھے گواہ بنایا, مجھے تجھے ضامن بنایا. لیکن آج میں وقت پہ قرض لوٹانے کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے کشتی نہیں مل رہی ہے, میں مجبور ہوں. یہ کہہ کر اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور ایک لکڑی اٹھا لیتا ہے, اس میں سوراخ کرتا ہے, ایک تھیلی میں 10,000 دینار رکھ کر, ایک چٹھی رکھ کر اس کو سمندر میں بھیج دیتا ہے. ادھر دوسرا ساتھی اس کنارے پہ انتظار کرتے رہتا ہے کہ آج قرض واپس ادا کرنے کا وقت ہے, ڈیٹ ہے, آج میرا ساتھی آئے گا. لیکن کیا دیکھتا ہے دور دور تک کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی ہے. اتنے میں دیکھتا ہے بہت دیر انتظار کرنے کے بعد کہ اس کی طرف ایک لکڑی آ رہی ہے. وہ اس لکڑی کو لیتا ہے, اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر میں چولہا جلانے کے استعمال کرے گا, چولہے جلانے کے وہ کم سے کم کام آئے گا. جب اس کو لیتا ہے, اس کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اس میں 10,000 دینار رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھی کی طرف سے ایک چٹھی بھی رکھی ہوئی ہے. کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ساتھی کو کشتی مل جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے اور دوبارہ 10,000 دینار دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو یہ ساتھی کہتا ہے کہ آپ نے جب 10,000 دینار پہلی مرتبہ لکڑی میں رکھ کر بھیجے تو وہ مجھے مل گئے اور آپ کی چٹھی بھی مل گئی, لہٰذا یہ جو رقم ہے یہ آپ کی ہی ہے, آپ واپس لے لو اس کو. دیکھو کتنی بہترین نیت تھی, کتنی اچھی نیت تھی, دونوں کی نیت اچھی تھی. یہاں پر یہ شخص دھوکہ دینے کی نیت سے, ٹھکانے کی نیت سے قرض نہیں لیا اور وقت پر آنے کی کوشش کیا لیکن اس کو کشتی نہیں ملی. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو کیسے آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو وقت پہ اس کا قرض لوٹا دیتا ہے, قرض پہنچا دیتا ہے. اور جو شخص قرض دیا تھا اگر وہ چاہتے تو کہتا کہ اس کو چھپا کے کہتا کہ آپ کا پیسہ نہیں ملا ہے, آپ دوبارہ مجھے دے دو, لیکن نہیں کہا. امانت داری دیکھو اس کی کتنی اچھی ہے. تو یہی ہے کہ اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں, اگر ہم ادا کرنے کی نیت سے, واپس دینے کی نیت سے اگر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. معزز حاضرین, ذرا آج ہم اپنے معاشرے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی کمی آج ہمیں نظر آتی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ آج قرض دینے والوں کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے. قرض دینے والوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے. رشتہ داروں کو قرض نہیں دیتے, دوست کو قرض نہیں دیتا. اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ ہم تلاش کریں گے تو دو وجوہات ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں خود غرضی اور مفاد پرستی آ گئی ہے. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں گھر خریدوں گا, کوئی پلاٹ خریدوں گا, تجارت میں لگاؤں گا, انویسٹ کروں گا, کہیں اس سے مجھے پروفٹ ملے گا. کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کہیں بینک میں ڈپازٹ کروں گا تو سود ملے گا, حرام
کمائی کے لیے بھی لوگ آج آمادہ ہو جاتے ہیں. تو کوئی کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتا. خود غرضی آج ہمارے مسلم معاشرے میں بہت زیادہ آ چکی ہے. اگر اس کی دوسری وجہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قرض لیتے ہیں وہ وقت پہ ادا نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ فلاں وقت دوں گا لیکن دیتے نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب قرض لینا ہوتا ہے تو جس کو ضرورت ہے وہ قرض دینے والے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، لیکن جب وہ قرض لیتا ہے تو قرض دینے والے کو اس کے پیچھے پیچھے جانا پڑتا ہے قرض وصول کرنے کے لیے. دیتے نہیں جلد وقت پہ، یعنی بالکل ہلکے میں لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں اس کو. اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں قرض لین دین اور قرض معاملے کی بڑی کمی ہے. اگر قرض ہے بھی تو وہ غلط طریقے کے قرض بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا قرض دینے کی کتنی فضیلت ہے اسلام کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے، 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، تو اس کو 1 مرتبہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو ہم 10,000 روپے قرض دیے، پھر دوبارہ اس کو 10,000 روپے کی قرض ضرورت محسوس ہوئی تو آپ دوبارہ دے دیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10,000 روپے 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. دیکھو کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ایک تو ہمارا پیسہ بھی واپس ملے گا اور ادھر صدقہ کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. ایک مشہور تابعی تھے اسود بن یزید النقاعی، وہ ایک عالم تھے، تابعی تھے. ان کو جب قرض میں ضرورت ہوتی تو ایک تاجر کے پاس جاتے، تجارت کرنے والے شخص کے پاس جاتے اور اس سے قرض لیتے اور وقت پہ ادا کرتے ہمیشہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ قرض لیے اور وقت پر ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے. جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آپ تھوڑی اور مہلت دیں اور تھوڑی اور سہولت دیں، تھوڑا اور وقت دیں تو مہربانی ہوگی، اچھا ہوگا. تو وہ تاجر کہتا ہے کہ میں آپ کو مزید مہلت نہیں دے سکتا، مجھے ابھی پیسے چاہیے. تو وہ پیسے لے کر گئے تھے لیکن مہلت مانگے کیونکہ ان کو کچھ ضرورت تھی. تو وہ پیسہ واپس دیتے ہیں. جب وہ تاجر اس پیسے کو لیا تو فوراً دوبارہ واپس دے دیتا ہے. کہتا ہے یہ دوسری مرتبہ میری طرف سے قرض ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے اس تاجر نے کہا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اتنی رقم 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، اسی لیے میں دوسری مرتبہ آپ کو قرض دیا. دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے یہ. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من منح منیحۃ لبن او ورق او اهدى زقاقا. اگر کوئی شخص کسی کو اپنا جانور کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے قرض دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے دے دیتا ہے، بکری، گائے وغیرہ، یا پھر چاندی یا پیسہ وغیرہ قرض دیتا ہے، یا پھر کسی راہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتا ہے، کوئی شخص راستہ گم ہو گیا کسی کا، اس کو راستہ بتاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مثل عتق رقبہ، اللہ تعالیٰ اس کو یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں یہ غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی غلام کو مکمل آزاد کرتا ہے تو آزاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ غلام آزاد کرنے کے والے کی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت کس کو ملتی ہے؟ جو دوسروں کو قرض دیتا ہے یا راستہ بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتاتا ہے. کتنی فضیلت کی بات ہے دیکھو. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
اگر کوئی شخص کسی مسلمان کسی مومن بھائی کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے. اگر کوئی شخص کسی تنگ دست مسلمان بھائی پر آسانی کرتا ہے, کوئی محتاج ہے, آپ سے کچھ مانگا قرض آپ دے دیے, اس کے کام آئے اور ضرورت میں اس کا سہارا بنے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے. اور آخر میں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد, بھئی ہم دوسروں کو کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی محتاج ہے 100-200 دے دیے, 500-1000 دے دیے, یا کوئی قرض مانگا 5-10 ہزار روپے قرض دے دیے, اتنا ہی ہماری مدد ہو سکتی ہے. لیکن سوچو جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے لیے آئے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہے تو اللہ کی مدد کتنی زیادہ ہوگی, کتنی بڑی ہوگی سوچو. تو لہٰذا کوئی ضرورت مند آپ سے قرض مانگے تو قرض دیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص عادت بنا چکا ہے, نہیں لوٹاتا, بار بار ٹھکاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو نہ دیں, ایسے لوگوں کو دینے سے احتراز کریں. ہاں اگر آپ احسان کے طور پر اس کو بھی دینا چاہتے ہیں تو اور اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو اس کا دے گا, عطا فرمائے. اور اس کے بعد اگر ہم کسی شخص کو قرض دے دیے اور وہ شخص کسی ضرورت پہ قرض لیا, وقت پہ دینے کی نیت سے لیا, لیکن مجبوری ایسی ہے اس کی کہ وقت پہ نہیں لوٹا سکا, تو آپ آگے بڑھ کر اس کو مہلت دو, آپ آگے بڑھ کر اس کو چھوٹ دو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اگر کوئی تنگ دست ہے, کوئی مصیبت زدہ ہے اور مہلت مانگتا ہے, آپ اس کو آسانی مہیا ہونے تک سہولت دو اور اس کو مزید چھوٹ اور وقت دو. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من انظر معثرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ, اگر کوئی شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا ہے, وقت دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا اس کو ثواب دیتا ہے. راوی حدیث صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تو ایک دوسرے موقع پہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ مقروض کو مزید مہلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا, اس کا ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے روزانہ. میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب اللہ دے گا, لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈبل ثواب اللہ رب العالمین عطا کرے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور وقت نہیں ہوتا تو وقت ہونے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اگر وقت ہو گیا پھر بھی مزید مہلت دیتا ہے, مزید وقت دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ روزانہ اس کا دگنا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے. دیکھیے بڑی تعجب ہوتا ہے مجھے یہ حدیث سن کے, اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ کا فضل دیکھو کتنا وسیع ہے, کتنا کشادہ ہے اللہ کی رحمت. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ایسے شخص پر جو لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے, جسے کچھ خریدتا ہے, کچھ بیچتا ہے, کسی کو قرض دیا, قرض واپس مانگتا ہے, قرض کا تقاضا کرتا ہے تو آسانی اور سہولت کے ساتھ مانگتا ہے, آسانی کے ساتھ اس کا معاملہ کرتا ہے, گالی نہیں دیتا, سختی سے پیش نہیں آتا, اس کو مارتا نہیں, اس کو برا بھلا نہیں بولتا, اچھے انداز سے اس سے قرض کا تقاضا کرتا ہے, تو ایسے شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں نہیں, بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل قریب حین سہل, ہر اس شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا جس کی طبیعت نرم ہوتی ہے, جو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ سہولت کے ساتھ پیش آتا ہے, ایسے شخص پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے.
لہٰذا جب ہم کسی کو قرض دیں وہ نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے آپ اس سے سختی سے مانگ سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیے، نرمی کا معاملہ کیے، اس کو سہولت دیے، تو یقیناً ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالی جہنم کو حرام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے، اگر کوئی شخص اتنا زیادہ تنگ دست ہے کہ وہ قرض لیا لیکن واپس نہیں دے سکتا، آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا کی ہے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کسی مقروض کو اس کا قرض صدقے کی نیت سے معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، یہ بہتر کیسے ہے؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کے بعد جو ثواب ملے گا، جو اجر ملے گا، اور اس احسان کے بدلے میں اللہ کا جو بدلہ ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ قیامت کے روز اس بدلے کے سامنے یہ قرض کچھ بھی نہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم معاف کر دیں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اگر ہم جانتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں سے ایک آدمی تھا، وہ شخص بہت زیادہ نیکیاں کیا تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی، جب اللہ کے پاس اس کو لے جایا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تو نے دنیا میں کوئی عمل کیا ہے تو بتا، تو وہ کہے گا اللہ مجھے کوئی بہت بڑا عمل تو یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کو مہلت دی جائے گی، سوچنے کا وقت دیا جائے گا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہے گا اللہ میں بہت بڑا عمل تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایک کام ضرور کیا کرتا تھا، میں تاجر تھا، لوگوں کے ساتھ قرض تجارت کیا کرتا تھا، جب کوئی کشادہ حال آتا تو میں اس کے پاس قرض لے لیتا، اگر کوئی تنگ دست آتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا، مزید مہلت دیتا یا پھر اس کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جب یہ بندہ اپنے بھائی کو معاف کر سکتا ہے تو معاف کرنے کا حق تو میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں، معاف کرنے کا حقدار تو میں اس سے زیادہ ہوں، تو لہٰذا میں آج میرے اس بندے کو معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور اس کو اللہ جنت میں بھیجے گا۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے لوگوں کو معاف کرنے کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، اگر کوئی شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا ہے یا اس کو معاف کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے کے نیچے سایہ دے گا۔ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، وہاں کی پسینے کی حالت، گرمی کی حالت آپ خطبات میں، دروس میں سنے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے کے نیچے سایہ دے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں صحابہ کا، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تھے، اپنے کمرے میں تھے، ادھر باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگوں کے جھگڑنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک تھے کعب بن مالک، بہت مشہور صحابی، بہت جلیل القدر صحابی، ایک دوسرے صحابی تھے ابن ابی الحدرت، تو بھی بڑے صحابی تھے، دونوں کی جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آوازیں سن کر باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ابن ابی الحدرت میرے پاس قرض لیے لیکن نہیں دے رہے ہیں، لوٹا نہیں رہے ہیں، اسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یا کعب انضع الشطر، اے کعب ایسا کرو آدھا قرض معاف کر دو۔ ایک جملہ بولنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کعب بن مالک نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے معاف کر دیا۔ ادھر دوسرے صحابی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا ابن ابی الحدرت، اے ابن ابی الحدرت قم فقد دینا، آپ جاؤ اور جا کر فوراً ان کا قرض ادا کر دو۔ وہ گئے اور ان کا قرض ادا کر دیے، ایک ہی بات پہ پورا مسئلہ سلجھ گیا۔ لیکن صحابہ کس قدر خیرخواہ تھے قرض کے مسئلے میں لوگوں کے، وہ تو صحابہ تھے، لیکن آج کے زمانے میں بھی ایک بہت بڑے نیک، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، بڑے سادے مزاج کے عالم تھے، بڑے
اخلاق والے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کو قرض دیتے اور کچھ دنوں تک قرض واپس نہیں آتا، یا پھر ان کو کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ پریشان ہے، تو ان کو اپنے آفس سے خط بھیجتے کہ میں نے تمہارے قرض کو معاف کر دیا. ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو 7 لاکھ ریال، سعودی ریال قرض دیتے ہیں، لیکن جب وہ شخص جب وقت پہ واپس نہیں کیا، وہ قرض نہیں پہنچا، تو ان کے مکتب کی طرف سے اس کو خط گیا کہ تمہارے اس قرض کو میں نے معاف کر دیا. تو ایسے بھی لوگ آج بھی ہیں، اور آج بھی اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں کچھ نیک لوگ. بہرحال یہ احسان ہے لوگوں کے قرض کو معاف کرنا، تو اس میں بھی ہم لوگوں کو آگے رہنا چاہیے. اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو تب ضرور معاف کیجیے. اور اس موضوع کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ فوراً جس وقت کا وعدہ کیا فوراً اس وقت پہ قرض کو لوٹائے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3 من الكبر والدين والغلول وجبت له الجنہ. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی شخص کے جسم سے روح جب قبض ہو جائے، اگر وہ شخص اس وقت 3 چیزوں سے پاک ہے تو اللہ اس کو جنت واجب کرتا ہے. 3 چیزوں سے بری ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت واجب ہے. کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ ایک ہے تکبر، دوسرا ہے قرض، اور تیسرا ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا. مال غنیمت جنگوں میں جب آتا تھا تو اس میں خیانت کرنا. ان 3 چیزوں سے اگر کوئی شخص پاک ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. سوچو کتنی بڑی فضیلت قرض ادا کرنے کی. اور اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں سبحان اللہ ما نزل من التشدید اليوم. اللہ کی پاکی ہو، آج اللہ کی طرف سے کتنا سخت حکم آیا ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر صحابہ کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ آپ سے پوچھ سکیں کہ اللہ کے نبی وہ مسئلہ کیا ہے، وہ معاملہ کیا ہے، وہ بات کیا ہے. کسی نے بھی نہیں پوچھا. مجلس ختم ہو گئی، سارے صحابہ وہاں سے چلے گئے. دوسرے دن ایک صحابی کی ملاقات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کے نبی کل آپ نے کہا تھا بڑا سخت حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو کیا ہے بتاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل ما دخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ. کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ زندہ کیا جائے اور تیسری مرتبہ بھی شہید ہو جائے، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو. شہید کی بات چل رہی ہے. ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ شہید کے ہر گناہ کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے. یہ قرض بہت خطرناک چیز ہے، شہید سے بھی یہ معاف نہیں ہے، تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں بولو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، نماز جنازہ پڑھانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جو صحابی جس کا انتقال ہوا ہے کیا انہوں نے کوئی قرض چھوڑا ہے؟ تو کہا گیا 2 دینار صرف قرض چھوڑے، صرف 2 دینار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ان کا کوئی پراپرٹی ہے، کوئی مال وراثت ہے تاکہ ان کے قرض کو ادا کیا جا سکے؟ کہا گیا نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑے، صرف قرض ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگتے ہیں صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لینا، میں نہیں پڑھتا. اور اللہ کے نبی پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس مجلس میں ایک صحابی ہوتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، میں ان کے قرض کا ذمہ دار ہوں، میں ان کا قرض اپنے ذمے لیتا. جب انہوں نے اپنے ذمے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. جب دوسرے دن
راستے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. پوچھتے ہیں اے ابو قتادہ کیا تم نے ان کا قرض ادا کیا؟ دوسرے دن پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الآن بردت لہ جلد، اب ان کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے. آج کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے وارثین کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کے قرض سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کیا واسطہ ہے، ان کا قرض ان کے ساتھ چلا گیا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. غلط بات ہے کہ ہم جب ان کے وراثت میں ہم وارث بن سکتے ہیں، ان کے پراپرٹی ہم اپنے درمیان تقسیم کرتے ہیں تو ان کا قرض کبھی ذمہ لینا ہمارے اوپر واجب ہے، ذمہ ہے. ورنہ ٹھیک ہے آپ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا، وہ سزا آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ مرے ہیں ان کو دینا، ان کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ. ایک شخص مر جاتا ہے لیکن جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے گلے سے لٹکی ہوئی ہوتی وہ چیز. یہ تو قرض نہ ادا کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا مطل الغنی ظلم، کہ اگر کوئی شخص قرض واپس کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، قرض واپس کر سکتا ہے، لیکن کسی وجہ سے رکھ لیا ہے، کوئی چیز خریدنا ہے، اس کو کوئی کام کرنا ہے اور ٹال مٹول کرتے رہتا ہے، دینے کی نیت ہے لیکن سوچتا ہے بعد میں دوں گا، ٹال مٹول کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے. یہ ٹال مٹول کرنا ظلم کی ایک شکل ہے. تو نہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ٹال مٹول کرنے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم بتایا ہے. تو لہٰذا اگر ہم کسی سے قرض لیں تو کوشش یہی کریں کہ فوراً اس قرض کو واپس دے دیں، جلدی جب وعدہ کرتے ہیں اس وقت پہ دینے کی کوشش کریں. اگر نہیں دے سکتے یا تو اس کے پاس مزید مہلت لیں یا اس سے معافی مانگیں. اگر وہ معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو جب تک ہم اپنا قرض ادا نہیں کرتے تب تک ہم اس سے بری نہیں ہوتے، وہ ہمارے ذمے میں رہتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے میں آپ کو قرض کے حوالے سے کچھ اہم مسائل بیان کروں گا. دیکھیے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر غلط قرض کی شکلیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، بہت زیادہ عام چکی ہیں. اس میں سے ایک قرض ہے سودی قرض لینا. سودی قرض مثال کے طور پر بینک سے لون لیے، یا پھر کسی فائنانس کمپنی کے پاس سودی قرض لیے، یا پھر کوئی شخص محلوں میں رہتے ہیں، ہر علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سود پہ قرض دیتے ہیں اور سود پہ قرض دے کے موٹی موٹی رقم انٹرسٹ میں بیاج میں اصول کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس سودی قرض لینا حرام ہے، غلط ہے یہ. اور اسی طرح سودی قرض میں یہ بھی شامل ہے حکومت کی طرف سے بعض اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سود تھوڑا ہوتا ہے، بیاج تھوڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سنگھا جس کو کہتے ہیں، عورتیں جہاں جمع ہوتی ہیں اور جمع ہو کر وہاں پر حکومت کی طرف سے قرض ملتا ہے ان کو، یا کسی مندر کی طرف سے قرض ملتا ہے، یا کسی ادارے کی طرف سے قرض ملتا ہے اور 25 پیسے کا سود ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے. تو لوگ بڑی مسلم عورتیں جاتی ہیں اور جا کر وہاں پر جمع ہوتی ہیں اور قرض لیتی ہیں. قرض جب ہم لیتے ہیں تو سود چاہے وہ 25 پیسے ہو، 1 روپیہ ہو، یا 5 پیسے ہو، 1 پیسہ ہو، حرام ہے، وہ سودی قرض ہی ہے. اور سودی قرض لینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح فائنانس میں کوئی گاڑی وغیرہ خریدنا، کوئی گھر وغیرہ خریدنا، یا پھر ایجوکیشن لون جو لیتے ہیں، میڈیکل لون جو لیتے ہیں، یا پھر ہر قسم کا لون جو بینک سے لیتے ہیں. اور اسی طرح ای ایم آئی میں جو چیزیں ہم خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدے ای ایم آئی میں، کوئی گاڑی خریدے ای ایم آئی میں، یا کوئی اور چیز خریدے ای ایم آئی میں، تو یہ سب حرام قرض کی شکلیں ہیں. کیونکہ یہاں پر دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم جتنا قرض لیتے ہیں اس سے زیادہ رقم ہم کو دینا پڑتا ہے، اور اب جب ہم اس سے زیادہ رقم دینی پڑے تو وہی سود ہے، اسی کو سود کہتے ہیں، اور سودی معاملہ حرام ہے. اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کل جو گاڑی وغیرہ ہم لون پہ لیتے ہیں، ای ایم آئی پہ، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ دیکھیے ہم کسی شو روم میں جاتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں،
لیکن آپ کی طرف سے پیسے کون ادا کر رہا ہے؟ کوئی بینک دے رہا ہے, کوئی فائنانس کمپنی آپ کی طرف سے دے رہی. بھئی اس کو کیا ضرورت ہے آپ کے معاملے میں دخل دینے کی؟ کیونکہ وہ سودی معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں, اسی لیے ان کو یہاں پر آ کر آپ سے معاملہ کرنا ہوتا ہے اور آپ سے سود لینا ہوتا ہے. اس لیے ایسے قرض نہیں لینا چاہیے. ہاں, اگر بعض علماء نے اس کو جو جائز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی کے پاس ای ایم آئی میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو اگر وہ کچھ زیادہ لیتا ہے تو وہی, اگر زیادہ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن بینک انوالو ہوتا ہے اور فائنانس کمپنی انوالو ہو تو تب جو ہے یہ چیز حرام بن جاتی ہے. اور اسی طرح یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, ایک اہم بات ہے کہ اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں جتنا رقم پہلے طے ہوتا ہے اتنا ہی رقم دینا چاہیے. اگر ہم تاخیر سے دینے کی وجہ سے یا وقت پہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اگر سامنے والا ایکسٹرا پیسہ آپ سے مطالبہ کرے تو ایسے معاملات میں نہیں جانا چاہیے. اس کی واضح مثال کریڈٹ کارڈ ہے. اس کی واضح مثال کریڈٹ کارڈ ہے. کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے بھائی, ہم جب بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو وہ مہلت دیتا ہے کہ اتنے دنوں تک آپ کو پیسہ واپس دینا ہے. اگر آپ اتنے دنوں تک واپس دیں گے تو آپ پر ایکسٹرا پیسے نہیں لیں گے, لیکن اگر اس سے ایک دن بھی زیادہ ہو گیا تو آپ پر پینالٹی ایڈ ہوگی, آپ کو سود ادا کرنا ہوگا, انٹرسٹ دینا ہوگا. یہ جو زیادتی ہے یہی حرام ہے. ایسی شرط لگانا, اور اگر ایسی شرط پہلے سے لگی ہوئی چیز میں انوالو ہونا اور ایسا معاملہ کرنا حرام ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ حرام ہے, کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا غلط ہے. بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں لیکن وقت پہ ادا کرتے ہیں, ہم زیادہ نہیں دیتے. لیکن آپ کو جب لیتے ہیں تو جب ٹرم اور کنڈیشنز بتائے جاتے ہیں اس میں باقاعدہ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو زیادہ دینا ہوگا. اگر آپ اس پر راضی ہوتے ہیں تو سمجھ لو غلطی پہ آپ راضی ہیں, تو یہیں سے مسئلہ بگڑ جاتا ہے. تو لہٰذا وقت پہ ادا کرنے کی نیت ہو یا ادا نہ کرنے کی نیت ہو, نہیں لینا چاہیے کریڈٹ کارڈ. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, آج کے زمانے میں جہاں اپنے بھائی کو جلدی قرض نہیں دیتا, اپنے رشتہ دار کو قرض جلدی نہیں دیتے, اور اپنے دوست کو قرض جلدی نہیں دیتا, اور ایک شخص دوسروں سے اس لیے چھپ کے پھرتا ہے, دکھتا نہیں کہ وہ قرض مانگے گا, تو یہ بینک کیوں آپ کو بلا کے کریڈٹ کارڈ دیتی ہے؟ فون کر کے آپ کو ستایا جاتا ہے, مجبور کیا جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ لو, کریڈٹ کارڈ لو. کیوں اتنا قرض وہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دیں, آپ کو ٹھکائیں, اور آپ سے آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر زیادہ رقم وصول کریں, ان کا پیٹ بھرے, ان کی زندگی چلے, لیکن آپ برباد ہو جائیں. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. لہٰذا ایسے چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور کریڈٹ کارڈ کے چکروں میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں بھائی, کوئی فون کا آفر آ گیا, کوئی فریج خریدنا ہے, واشنگ مشین خریدنا ہے, کریڈٹ کارڈ پہ 1000-2000 ڈسکاؤنٹ دیتا ہے, اس لیے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں. غلط بات ہے, یہ نہیں لینا چاہیے. بھائی ہم کون سے اتنے مجبور ہوئے ہیں کہ ہماری جان چاہ رہی کہ ہم قرض اور سودی معاملہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. کوئی گھر بنانے کے لیے قرض لے رہا ہے, کسی کو گاڑی اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ ہلکی سستی گاڑی بھی لے سکتا ہے, لیکن نئی گاڑی چاہیے شان کے لیے, وہ جا کے ای ایم آئی میں گاڑی لیتا ہے. کوئی کریڈٹ کارڈ لیتا ہے, ویسے ہی شوق کے لیے سارے لوگ لے رہے ہیں, ہم بھی لیں گے. کون سی آپ کی جان چاہ رہی ہے, کون سی آپ مجبور ہیں کہ آپ کو سودی قرض لینے اور سودی معاملہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سودی معاملہ کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے, اور اعلان جنگ کے لیے نکلنے کے جیسا ہے, تو نہیں لینا چاہیے. اور اسی طرح قرض کے حوالے سے اکثر ایک سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے, اور عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا. بعض جویلری شاپ والے کیا کرتے ہیں کہ ماہانہ اتنا پیسہ, اتنا رقم آپ ان کے پاس جمع کریں گے, 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب ان کے پاس مسلسل آپ رقم جمع کریں گے تو جب آپ خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو وہ چیز سستے میں بیچیں گے. جیسے آپ پر جی ایس ٹی نہیں لگائیں گے, یا پھر آپ کو اس میں جو چیز تانبا وغیرہ ملا ہے اس کا قیمت نہیں ملائیں گے, اس کی میکنگ چارجز وغیرہ اس سے کم کر دیں گے.
ایسا معاملہ اکثر جولی شاپوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھ چکے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھئی ایسا معاملہ کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں قرض معاملہ کرتے ہیں تو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، فوراً ہو جانا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنس بدل گئی، مثال کے طور پر سونے کے بدلے چاندی خرید رہے ہیں، سونے کے بدلے پیسوں کے بدلے میں خرید رہے ہیں، جنس بدل گئی، تو یہاں پر آپ کمی زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ ہے ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ادھر پیسے دیے ادھر سونا لیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سونے کی تجارت قرض نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے تقسیط میں ہم لیتے ہیں، پہلے پیسے جمع کر دیے تھوڑا کئی دنوں تک جمع کرتے ہیں، کئی مہینوں تک جمع کرتے ہیں، یہ قرض معاملہ ہے، اور سونے کی تجارت قرض نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور ایسے معاملہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس پیسہ ہے، جاؤ خریدو، آپ خود جمع کر کے جب خریدنا ہے خریدو، لیکن تھوڑے فائدے کے لیے اپنی دین کی، اپنے آخرت کا نقصان کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کچھ مسائل تھے قرض کے حوالے سے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح قرض کے حوالے سے ایک اہم تعلیم قرآن میں یہ دی گئی ہے. شروع میں نے ایک آیت جو پیش کی، اس کے اندر اللہ نے یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے ایمان والو، ایک مقررہ مدت تک جب آپ قرض لیتے ہو، قرض معاملہ کرتے ہو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کو لکھ دیا کرو. کیوں بھائی؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہم کو یاد نہیں رہتا، یا کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ دے دیتا ہے. اکثر لوگ کیا بولتے ہیں، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا رشتہ دار ہوں. ٹھیک ہے، بھروسہ ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، اس لیے میں لکھ رہا ہوں. اگریمنٹ کیا کریں، اس کو لکھ لیا کریں، یا اگر کسی کو گواہ بنا کے پیش کر سکتے ہیں، گواہوں کی روشنی میں اگر معاملہ طے پاتا ہے تو اور اچھی بات ہے، تو اس کا لحاظ کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم کبھی کسی قرض میں پھنس چکے ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، تو ایسے وقت میں کثرت سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اور قرض کے حوالے سے دو دعائیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی پیاری دعائیں ہیں. مقروض کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں بتائی. ایک دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ غم سے اور عاجزی سے، سستی سے، کنجوسی سے، بزدلی سے، اور قرض سے، اور دشمنوں کے ہمارے اوپر غالب آنے سے. بڑی پیاری دعا ہے، بڑی چھوٹی دعا ہے. پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. بہت چھوٹی دعا ہے. ایک دعا ہے. دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ بڑا پیارا مطلب ہے. دیکھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تیرے حلال میں میرے لیے کفایت شعاری رکھ، میں تیرے حلال پہ مطمئن ہو جاؤں اور تیرے حلال سے میں کافی ہو جاؤں. یہ مجھے توفیق دے، مجھے تیرے حرام کی مجھے ضرورت نہ ہو. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ تو تیرے فضل سے مجھے اتنا بے نیاز کر، اتنا نواز کہ مجھے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. بڑی پیاری دعا. ایک اور مرتبہ دیکھیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دو دعائیں ہیں، آپ اس کو یاد کر لیجئے. اگر آپ کبھی قرض میں پھنس جائیں، قرض میں آپ پریشان ہیں، مقروض ہیں، تو آپ یہ دو دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. بہرحال اسلام میں جہاں عبادات پہ زور دیا گیا ہے، وہیں پر معاملات پہ بھی زور دیا گیا ہے. انہی معاملات میں سے یہ معاملہ ہے قرض. اور دیکھیں اسلام، دیکھو قرض کے حوالے سے
ساری تعلیمات دیتا ہے، مکمل طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، تاکہ ہم جب لوگوں کے ساتھ قرض معاملہ کریں تو اچھا کریں، بہتر کریں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں اور ان تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ قرض معاملہ کریں، اور یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے معاملات کو صاف کرنے، لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرض کو جلدی ادا کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہم میں سے مصیبت زدہ تکلیف میں ہیں، مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی مصیبتوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ تو ہم کو نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پہ تو زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہوتا ہے اللہ تو ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ پروگرام کی پہلی کڑی تھی۔ اب دوسری کڑی یہ ہے کہ جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں، سوالات کے لیے شیخ سے کہا گیا کہ تھوڑا وقت دیں۔ پروگرام تو تقریر تو ہوتی رہتی ہے، اب جو بھی جن کے بھی ذہنوں میں سوالات ہیں کسی بھی مسئلے کے تحت وہ سوال کر سکتے ہیں۔